تو یہ متاثرین اسپتال روڈ چکوال کا معاملہ ایک دفعہ پھر مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوا ہے. تو یہ تمام متاثرین، یہ 37 کے قریب متاثرین ہیں جن کی 10 ارب روپے مالیت کی جائیدادوں پر محکمہ مال اور ایک قبضہ گروپ کی ملی بھگت سے یہ ایک بالکل ایک پروجیکٹ بنا دیا گیا، اور بالکل یہ محکمہ مال جو ہے نا پٹوار گردی کے ذریعے مختلف طریقوں سے یہ متاثرین اور مالکان کو بلیک میل بھی کر رہا ہے، اور لاکھوں روپے بھی یہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے. تو بہرحال یہ راجہ ثناء اللہ کا ایڈوکیٹ، یہ سینئر قانون دان ہیں، تو یہ بھی اس متاثرین میں شامل ہیں. تو یہ سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم بھی یہ ساری پٹوار گردی کے یہ بڑے متاثرین ہیں. تو یہ ادھر راجہ ثناء الحق نے یہ میڈیا سے گفتگو کیا، تو یہ ذرا مشاہدہ کریں کہ یہ کتنی خوفناک اور یہ خطرناک صورتحال جو ہے. اور یہ 70 سال سے پی ٹی ڈی رجسٹری اور سارے جائیداد کے ملکیتی کاغذات موجود ہیں. چودھری حیدر سلطان یہ پارلیمانی سیکرٹری پنجاب، وہ بھی پوری طرح سے مطمئن ہے کہ یہ جینون مالکان ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ متاثرین اسپتال روڈ کے وکیل ہیں. تو بہرحال یہ راجہ ثناء الحق اور یہ سارا دانیال سلیم اور یہ آمنہ دانیال ایڈوکیٹ نے اس حوالے سے جو گفتگو کیا یہ مشاہدہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس وقت ڈسٹرکٹ بار چکوال میں راجہ ثناء الحق ایڈوکیٹ سینئر قانون دان موجود ہیں. تو یہ اسپتال روڈ پر یہ ایک بڑا متنازع دستگیری انتقال اور قبضہ گروپ متحرک ہے، اور لوگوں کی جائیدادیں 70 سال سے 60 سال سے تمام مالکان کے پاس کاغذات پی ٹی ڈی رجسٹریاں موجود ہیں، مگر محکمہ مال چکوال کی ملی بھگت سے یہ ایک عجیب و غریب ادھر کھیل، اور حالانکہ یہ بالکل متنازع دستگیری انتقال ہے. تو یہ راجہ ثناء الحق ایڈوکیٹ کے سنتے یہ ابھی کوئی تالا جی، یہ کوئی ڈگریاں شگریاں بھی اب یہ ملی بھگت. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اندھیر نگری مچی ہوئی ہے. 2-3 دن پہلے میرے نوٹس میں آیا کہ جس کا یہ مختار خاص ہے امجد خان کو، اسی کے خلاف جعلی معاہدہ نامے بنا کے کورٹ سے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. ایک طرف کوئی اور کنٹیسٹ نہیں کر رہا ان کو. اس میں پنجاب حکومت کدھر ہے مالک؟ وہ کہہ رہے ہیں صوبائی حکومت مالک ہے. ان کی خاموشی سمجھ سے بالا تار ہے، بلکہ یہ ان کو بھی دھوکے میں رکھتے ہیں. ان کو نہیں تو یہ آپ کی وہ جو ایک دعوے میں ڈی سی آن ریکارڈ نہیں ہے کہ اس کے تمام کاغذ جعلی ہیں. یہ جو اس میں قبضہ گروپ نے یہ جو کاغذ بنائے ہیں وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ موجود ہے. بلکہ گورنمنٹ نے ریٹن اسٹیٹ میں خود کہا کہ یہ انتقال جعلی اور فرضی ہے، یہ غلط ہے، اور وہ ابھی تک اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں، اور عدالتوں میں ان کا بھی یہی موقف ہے. یہ جو تازہ ترین صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ جس کا یہ مختار خاص بنا ہوا تھا، اسی کے خلاف مقدمے کر کے کہ وہ مالک ہے جو 2 نمبر میں غائب کر رہے ہیں، اور اس میں ڈگریاں کروا کے اب وہ اجرا کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو اتفاق سے چند دن پہلے وہ ایک پکار سن کے میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تقریباً 6 مقدمے ہیں. کچھ میں ڈگری ہو چکی ہے اور کچھ میں ابھی شہادتوں میں یا بحث میں. ابھی دانیال صاحب یہ آپ کی بھی ادھر پراپرٹی جا رہا ہے، تو وہ بھی کوئی ڈگری کے چکر میں ہے؟ جی ڈگری انہوں نے کرا لیا ہے. ہر اس میں کیبٹ میں 3 4 خسرہ نمبر 4 لگا کے ڈگریاں اس نے کرا لی ہیں، اور کچھ کا مطلب اجرا باقی ہے، وہ لگے ہوئے ہیں. وہ جب اجرا کرا لیں گے تو وہ قبضہ لینے آ جائیں گے. وہ بلوا انتظامیہ پہلے یہ رپورٹ دے رہی ہے کہ جی یہ مالک تو یہ ملی بھگت کے ساتھ کبھی یہ سیل کر رہے ہیں دکانوں کو. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ قبضہ لینے آئیں گے، اجرا کرا کے، تو یہ بلوا ہوگا وہاں پہ تو مالک اور بیٹھے ہوئے ہیں. دانیال بھی موجود ہے. کیا یہ قانونی کیا پوزیشن ہے یہ صاحب جو ہو رہا ہے؟ اس میں چونکہ ایگزیکیوشن میں بغیر پارٹی بنائے جو اس خسرہ نمبر پہ مالکان رجسٹریز اور پی ٹی ڈیز کے بابت بیٹھے ہوئے تھے، بغیر ان کو پارٹی بنائے انہوں نے جھوٹے معاہدے کر کے کورٹ سے ڈگری حاصل کی. مطلب کہ لیگل تو کوئی ایز اے اسٹینڈنگ کوئی نہیں ہے، ایک اندھیرے میں رکھ رہے ہیں، عدالتوں میں بھی اندھیرے میں رکھ رہے ہیں. ہم اس میں ایک اپلیکیشن گزاریں گے جس میں ہم کورٹ کے علم میں یہ لے کر آئیں گے کہ یہ جھوٹی انہوں نے ایک معاہدہ تیار کیا ہے فراڈ کے بیسس پہ، مس ریپرزنٹیشن کے بیسس پہ، اور ہم عدالت کو دکھائیں گے کہ اس پہ جو بلڈنگز بنی ہیں، مارکیٹس بنی ہیں، شاپس بنی ہیں، یہ لوگوں نے جو پی ٹی ڈیز اور رجسٹریز لے کر بیٹھے ہیں. ابھی میں نے بھی میڈم جی بھی سارا یہاں سے ابھی خدا پاک میں غلام کا ٹائم لیا. ابھی وہ دعوے میں کیا لکھ رہا ہے؟ ابھی وہ اپنے دعوے میں کیا لکھ رہا ہے
کہ میں نے کنسٹرکشن جو ہے نا کی ہے اور میں کروں گا، یہ فراڈ ہے نا، یہ فراڈ ہے اندھیرے میں رکھ کے. اور رائے صاحب کو قانونی جنگ تو پھر دیکھیں جی ابھی تک ان معاملات، یہ کچھ معاملات سول کورٹ میں، کچھ سیشن کورٹ میں، ممبر بورڈ آف ریونیو ہائی کورٹ میں بھی ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ہیں ابھی. اور یہ ایک سازش کے تحت جس میں لوکل انتظامیہ اور محکمہ مال کے بھی لوگ شامل ہیں، روز دکانیں سیل کر رہے ہوتے ہیں، پھر خود ہی ان کے ساتھ معاہدے کر کے کھول بھی رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ توتی کے ساتھ معاہدہ کر لو. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری چکوال یہاں جو ایڈمنسٹریشن ان کی بدنامی کا بھی باعث بن رہے ہیں، اور لوگوں کی 50-60 سال سے پرانی جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس رجسٹرڈ سیل ڈیڈ موجود ہے، ان کو کروڑوں اربوں روپے کے نقصان مطلب ہے کہ یہ سارا ابھی قانونی ٹیک اپ کر دیا آپ نے. بابر صاحب میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ ابھی جو کوشش ہو رہی ہے کہ میڈم جو وزیر اعلیٰ بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے پورا سیل بنایا ہوا ہے، وہاں سے اعلیٰ سطح کا ایک بندہ آئے اور ایگزامن کرے. سیٹلمنٹ کمشنر ہوتا ہے وہ ایگزامن کرے کہ دیکھے کاغذات پہ کی گئی اور رجسٹری ہے اور موقع پہ کون بیٹھا ہوا ہے اور وہ فیصلہ کر دے. ہم سچے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہماری